بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو مینجمنٹ کی طرف سے سلام۔ مختلف قسم کی چائمہ گوئیاں ہو رہی ہیں اور جو افراد کرٹیک کرتے ہیں بلو ورلڈ پہ وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت سارے ویوز پچھلے دنوں میں اور تاثرات لوگوں کے دیکھنے کو ان دنوں میں مل رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک مشکل وقت میں جو کبھی کسی کو فیس کرنا پڑے تو بہت سارا کرٹیسزم سننا پڑتا ہے، وہ ہیلدی بھی ہوتا ہے، اس میں نیگیٹو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اس میں بحث پرائے بحث بھی ہوتی ہے۔ ہم اوپن ہارٹیڈلی سب سن رہے ہیں اور آپ سب کے سب سوالوں کے سب جوابات الحمدللہ ہم دینے کو تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جہاں جہاں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ہم اس کا الحمدللہ بخوبی جواب دے رہے ہیں۔ کل پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ جی خدا نہ خواستہ آپ کو اگر اداروں کی طرف سے این او سی نہیں دیا جاتا کسی بھی وجہ سے، بھلے ان کی اپنی کوئی نیگیٹو ایجنڈا ہو یا آپ میٹ اپ نہ کر پائیں ریکوائرمنٹس کو، تو ان اینی کیس این این او سی از ناٹ ریلیزڈ وٹ ول یو ڈو؟ تو کل ہم نے اس کا جواب الحمدللہ دیا تھا پریس کانفرنس میں، اور وہ یہی جواب ہے، دوبارہ ایک دفعہ سارے سن لیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو لوگوں نے ہمیں سرمایہ دیا اس سے ہم نے زمین خریدی، اور زمین ہمارے پاس اتنی اویلیبل ہے الحمدللہ کہ ہم 1/4 زمین پہ ڈلیوری کریں بھی تو ہمارے پاس 3/4 زمین الحمدللہ ایکسیس ہے، جو دبئی کا خواب ہم نے دیکھنا شروع کیا ہوا ہے اپنے لیے اور اس قوم کے لیے، جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا کہ اتنی پروگریسو گفتگو اور اتنے یونیک آئیڈیاز اس ملک میں زندہ رہتے ہوئے کیسے سوچ سکتے ہیں اور یہاں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا، نافذ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، ہم صرف ایفرٹ کے ارادوں کے مکلف ہیں۔ اس کی استطاعت بھی اللہ نے دینی ہے اور اس کے وسائل بھی اللہ پاک نے دینے، اور اللہ پاک عطا کر رہے ہیں۔ یہ جو نیگیٹیوٹی بھی ہمارے خلاف پھیلائی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہماری مارکیٹنگ کا باعث بنتی ہے، اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو ہمارے پروجیکٹ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی مہربانی ایک دفعہ دوبارہ بلو ورلڈ سٹی پہ کی گئی ہے، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا ہماری ڈیولپمنٹ اور زمین کی تعداد کے بارے میں، اس کو بھی الحمدللہ آج پتہ ہے۔ تو دو چار چیزیں، ایک تو ہم نے کہا ہمارے پاس زمین موجود ہے تو ہم اپنے اینڈ یوزرز کو رجسٹریاں کرا دیں گے، اور وہ اپنے اپنے جو حصے کی زمین ہے جو ان کو پلاٹ کی صورت میں انشاءاللہ کٹنگ کر کے دیں گے، وہ اس کو اس پہ اپنی آباد کاری کر سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی قانون کسی کو رجسٹری کرا کے دینے پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ جو ڈیولپمنٹ ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں وہ ہم کورٹ آرڈرز کے تحت کر رہے ہیں، اور دوز آر بینگ گورنڈ بائی سول اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ آرڈرز۔ ان کو بھی کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ فائنلٹی اختیار کر گئے ہوئے ہیں، وہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے خلاف تھے، ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا اپنے وقت پہ، وہ فائنلٹی اختیار کر گئے، لہٰذا وہ اب انڈویبل ہے، اور الحمدللہ ہم اپنا پروجیکٹ اس حوالے سے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ جہاں تک چیز رہے گی سروسز کی، تو آج کل جو بجلی پانی گیس کے حالات اس ملک میں ہیں وہ سب کو اپنی اپنی ہی پیدا کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم نے سولر جنریشن کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے قوانین کے مطابق 1.5-2 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں، وہ ہم اپنے ہر سیکٹر کا الگ الگ پاور پروجیکٹ لگائیں گے۔ جتنے ہمارے برساتی نالے ہیں ان کو ہم خوبصورت لیکس میں کنورٹ کر کے ان کو اوپر سے سولر پینلز کے ساتھ کور کریں گے، جس طرح سے ماڈرن دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بجلی جو ہے الحمدللہ علاقہ مکینوں کو ارزاں قیمتوں پہ دی جائے گی، اور وہ واپڈا جتنی مہنگی بجلی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو یہ پروویژن ہم آپ کو دیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم واپڈا سے آدھے ریٹ میں بجلی پروڈیوس کر کے اپنے باسیوں کو دیں گے، اور انشاءاللہ حکومت وقت کے لیے ایک مثال قائم کریں گے کہ آپ خود کفیل ہونا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں اویلیبل، اگر ہماری نیت ہے یہ کام اچیو کرنے کی۔ اسی طرح گیس کے حوالے سے، نیچرل گیس بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں فقدان ہے اور وہ نہیں اویلیبل ہوتی، تو ہم ایل پی جی پروجیکٹس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اور ایل پی جی کے تھرو ہم گیس کی سپلائی پورے پروجیکٹ کو کریں گے، اور اس میں بھی کوئی قطن یا ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہماری اکراس دی موٹر وے گفتگو ہو رہی ہے، ان کی اسپیشلٹی پاور پروجیکٹس لگانا ہے، تو وہ پاور پروجیکٹ لگا کے اپنے لائسنس کے تھرو جو ان کے پاس آلریڈی ہے وہ سیلنگ کر سکتے ہیں ٹو اینی آف دی سراؤنڈنگ ویسنٹی۔ تو وہی کام ہم انشاءاللہ ہم وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیر ڈفرینٹ ویز آف گوئنگ اباؤٹ تھنگس۔ پھر ایک اس طرح کی بحث میں نے دیکھی کہ جی کچھ بلاکس آپ نے پہلے لانچ کیے تھے وہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، کچھ بلاکس آپ نے نئے لانچ کر دیے ہیں، وہ آپ کا فوکس ان پہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ۔ آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ بلو ورلڈ سٹی میں آئے کس لیے ہیں۔
ब्लू वर्ल्ड सिटी की यूनिकनेस क्या है? ब्लू वर्ल्ड सिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अ रूटीन हाउसिंग प्रोजेक्ट। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक शहर का नाम है और वो शहर टूरिज्म के गिर्द रिवॉल्व करता है, और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए उसने इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं जो एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए वायबल ही नहीं है। मसलन जो हमारा वाटर पार्क है उस पर 2.5-3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप वो सुन के आए हैं ना यहाँ पे लेने के, यार हमने ऐसे प्रोजेक्ट में जगह लेनी है जहाँ पे वाटर पार्क हो। फिर उसके अलावा हम बुर्जुल अरब बना रहे हैं, उस पर भी एक खतीर रकम लग रही है। फिर हम ब्लू मस्जिद इस्तांबुल बना रहे हैं, उस पर भी एक खतीर रकम लग रही है। हमारा एक एक गेट जो है वो 15 से 20 करोड़ रुपए मालियत में तैयार हुआ है, और अब आज की डेट में वो बनाने जाएं तो शायद 50 करोड़ रुपया एक गेट को बनाने पे तामीर हो। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की अटेम्प्ट कोई और प्रोजेक्ट दोबारा कर पाएगा। कि ये अल्लाह की मेहरबानी थी, एक टाइम होता है, एक वक्त होता है एक चीज़ के होने का, वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड ने वो वक्त गुजारा है और अल्लाह पाक ने वो नुसरा अता की है कि हम वो क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं साइट पे। वो क्रिएटिविटी जिसे देख के आप ब्लू वर्ल्ड की तारीफ करते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड जो आज ब्लू वर्ल्ड है वो उन लवाजमात की वजह से है जो वहाँ पे साइट पे डेवलप किए गए हैं और मौके पे अवेलेबल हैं। आप लोग उसको देखते हैं, उनको महजूज होते हैं, जो उनसे महजूज होते हैं, जो वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट्स हैं उनको बनाने पे भी एक रकम इन्वेस्ट हुई है। आप उनको देखते हैं तो महजूज होते हैं ना। तो ये रूटीन के हाउसिंग प्रोजेक्ट से आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि रूटीन की सेलिंग में या रूटीन के प्रोजेक्ट साइज में इस तरह के अरबों खरबों रुपए के जो डेवलपमेंट्स हैं वो नहीं की जा सकती, या कम से कम अरबों में भी अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो वो एक रूटीन हाउसिंग प्रोजेक्ट 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार किनाल वाला नहीं कर सकता। ये चूंकि हम शहर आबाद एक करने जा रहे हैं और उस शहर के लेवल पे जाके उस माइंडसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं जिस माइंडसेट से दुबई और सिंगापुर जैसी डेवलपमेंट्स क्रिएट होती हैं, और उस पूरे मास्टर प्लान को मद्देनजर रखते हुए ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप उस यूनिक सेलिंग फीचर्स की वजह से ब्लू वर्ल्ड में आए हैं तो हैव द पेशेंस टिल द टाइम द एंटायर प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड ऑल टुगेदर। को हम ब्लॉक वाइज एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं डेवलप कर रहे। और होता ये है जी, लैंड बाइंग में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैंड बाइंग जिस वक्त आप करते हैं तो अबंडेंस में आप एक लैंड खरीदने में अगर कामयाब हो जाते हैं, वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। ये फॉर ऑल द रियल एस्टेट स्टूडेंट्स है जो कल को कभी अपने इस ज़िंदगी में हाउसिंग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है कि जो ज़मीन बीच में पॉकेट्स की सूरत में बच जाती है वो इतनी महंगी एक प्रोजेक्ट को ख़रीदनी पड़ती है। एक भाई बेच गया, एक भाई ने नहीं बेची, 4 ख़ानदान के मेंबर बेच के 2 अड़ गए, तो वो बाद में प्रोजेक्ट को इतनी महंगी खरीदनी पड़ती है कि जिस रेट पे इनिशियली वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होता है उसमें वो बारे में ही नहीं होता कि आप उसको डिलीवर कर पाएँ एट दी ओल्ड रेट्स। तो उसका तरीकाकार फिर क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि प्रोजेक्ट ने कहीं सस्ती ज़मीन खरीदी है, वहाँ वो वैल्यू एडिशन करके महंगी चीज़ बेचेगा तो पिछली डेवलपमेंट अपनी कंप्लीट कर पाएगा। यानी उसने कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं वैल्यू एडिशन करनी है। तो जो स्ट्रेटजी अल्लाह पाक ने हमें यहाँ अडॉप्ट करने का मौका दिया कि हम आपको आपके ब्लॉक्स डिलीवर करते जा रहे हैं, और उसमें हम जहाँ हमने महंगी ज़मीन खरीदी है वहाँ हम महंगे ब्लॉक्स भी साथ क्रिएट कर रहे हैं। मसलन आपका हॉलीवुड ब्लॉक है, मसलन ओवरसीज़ में एक सेक्टर हमने थोड़ा सा महंगा रखा है, फिर आपका स्पोर्ट्स वैली के अंदर जो शोएब अख्तर एनक्लेव है उसको हमने थोड़ा सा महंगा रखा है। तो इस प्राइस एडिशन से हम इस काबिल होंगे कि हम वो लैंड की कंपनसेशन बेयर कर सकें जो अदरवाइज किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट और सोसाइटी के लिए पॉसिबल नहीं होती। रूटीन के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ना ये कैलकुलेशंस करते हैं, ना ये माइंडसेट रखते हैं, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने आपके प्रोजेक्ट में और आपके प्रोजेक्ट से ऐसे अफराद जोड़े हैं जो ये तमाम कैलकुलेशन सुबह शाम करते रहते हैं। चौधरी नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब स्पेशली इस पे वर्किंग करते हैं लैंड पे। उन्होंने महंगी और सस्ती ज़मीनें खरीद के ऐसा मरकब बनाया है जो दुबई के साइज का शहर क्रिएट करने की बुनियाद बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्हें उसका बहुत सारा क्रेडिट देना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी क्रिएटिव टीम्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट के साथ लगी हुई हैं, जिसमें डेवलपमेंट के लोग हैं, जिसमें क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग विंग है, फिर ऑपरेशंस का एक विंग है जो आपके बैक एंड ऑपरेशंस देखता है, फिर आपके हमारा कॉल सेंटर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर आईटी के लोग हैं, फिर सीसीटीवी और सिक्योरिटी के लोग हैं। यानी बेबहा किस्म की सर्विसेज एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और वो नॉर्मल हाउसिंग प्रोजेक्ट या नॉर्मल माइंडसेट वो
اچیو ہی نہیں کر پاتا. لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے, ایک پوری سائنس ہے جو ایک شہر کو آباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ کیپٹلائز کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ بلو ورلڈ سٹی ایک پروجیکٹ بن کے ابھرے گا. اور اس میں جو ہم لیٹسٹ کام کر رہے ہیں اس شہر کو آباد کرنے میں, کہ ہم بڑے برانڈز کو ساتھ اپنے کولیبوریشن میں لے کے آ رہے ہیں, جس میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, کیپٹل اسمارٹ سٹی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر میں آ رہا ہے, اور جو ڈیولپرز بڑے ہیں, میں بار بار ان کے نام لیتا رہتا ہوں, وہ آ رہے ہیں. اور ان کے آنے سے جو ویلیو ایڈیشن ہوگی سرٹن ایریاز آف دس سٹی, اس کا افیکٹ ساروں کو جائے گا. جب آپ کے علاقے میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی آ کے 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 60-70 لاکھ کا, کروڑ روپے کا بیچے گی, اسلام آباد کے ریٹ سے ذرا کمپیئر کریں نا. 5 مرلے کا کوجے سے کوجا پلاٹ بھی اسلام آباد میں میری انفارمیشن کے مطابق کروڑ روپے سے کم نہیں ہے, یا 2 کروڑ روپے کی رینج میں چلا جاتا ہے, اور 10 مرلے پھر اسی حساب سے مہنگا ہے. کنال کی تو آپ بات ہی نہ کریں, اور 2 کنال تو بھول ہی جائیں. 2 کنال کی کوٹھیاں F7 میں 40 50 کروڑ روپے کی ہیں, اور جنہوں نے اچھے گھر بنائے ہیں وہ 1 ارب روپے میں بیچ رہے ہیں, اور وہ آپ سے کتنا دور ہے, جسٹ 45 منٹ ڈرائیو. اینڈ امیجن اف DHA کمز انٹو یور پروجیکٹ, اور DHA آ کے وہاں اپنا پروجیکٹ آباد کرتا ہے, اور اس کے ارد گرد بلو ورلڈ سٹی ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ ٹائپ کو اسٹرکچر لے آتا ہے. چلو ورلڈز ٹالسٹ نہ صحیح, ساؤتھ ایشیا کا سب سے اونچی بلڈنگ لے آتا ہے, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. ایک واٹر تھیم پارک جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں, جس میں دنیا کی تمام ہاٹ رائڈز اویلیبل ہوں گی, اور وہ آپ کے ملک میں ہوں. جب برج العرب یہاں پہ بنا ہوا ہو, اور ایک 7 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہو, جب بلو مسجد استنبول جیسی مسجد یہاں پہ بنی ہوئی ہو, تو کیا تب بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ جی اس پروجیکٹ کی ویلیو ایڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی کہ آپ کے جو 8 10 12 15 لاکھ والے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں, وہ الحمدللہ اپنی ویلیو ملٹیپلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے 4 5 7 گنا. تو الحمدللہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز 2018 میں کیا, اور 2022 تک 2018 کے بیچے ہوئے یونٹس, یعنی جو رجسٹر کیے گئے یونٹس, ان کی کاسٹ آف لینڈ بڑی مشکل سے 2022 میں پوری ہوتی ہے, اور اگر سب نے اپنے ٹائم پہ پیمنٹ دی ہوتی تو. اور آپ کو پتہ ہے کسی بھی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں 40 to 50% صرف آن ٹائم پیمنٹس ہوتی ہیں, باقی سب پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں, اور 4 سال والی پیمنٹ 6 7 سالوں میں جا کے ملتی ہیں. تو اسی حساب سے بھی پروجیکٹ نے اپنی ڈلیوری کو ری اسکیجول کرنا ہوتا ہے. بہرحال جن لوگوں نے اپنی پیمنٹس آن ٹائم کی, ان کو ہم آن ٹائم ڈلیوریز دے رہے ہیں, اور ان کو دے چکے ہیں ڈلیوریز. اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں ان کا کوئی 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا, تو یعنی ایک کسٹمر کو اپنا ڈلیوری ٹائم اراؤنڈ 6 ایئرز دیکھنا چاہیے. تو 2018 میں ہم لانچ ہوئے ہیں, اینڈ اٹ از 2023 رائٹ ناؤ. تو 24 میں یا 25 میں جا کے ہماری ڈلیوریز ڈیو ہونی, اور ہم اس کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہیں. تو ہیو پیشنس, الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ آپ نے کام خود جان بوجھ کے سلو کرنا ہوتا ہے, جہاں لینڈ بائنگ آپ نے ابھی کچھ پارٹس کی پورشنز کی رہتی ہو, وہ آپ ویٹ اینڈ سی کی اسٹریٹجی کے تحت, جس وقت اگلا سیلر جو ہے, آپ قبضہ چھین تو سکتے نہیں کسی سے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے ڈیولپرز کے بارے میں, اور سارے ڈیولپرز کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہم الحمدللہ رقبہ خرید کے پوزیشن لیتے ہیں, اور ہاں پھر وہ پوزیشن کسی نتھو خطو غیرے کو نہیں دیتے. تو الحمدللہ بلو ورلڈ کی تمام مینجمنٹ صبح شام صرف ایک ہی چیز پہ فوکس ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو اپنے تمام کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مل کے دنیا کا مثالی شہر بنانا ہے, اس کو ایک ٹورسٹ سٹی بنانا ہے, پاکستان کی شناخت بنانا ہے, اور پاکستان میں جو اکنامک کرائسس ہے اس کے ریوائول کی بنیاد بنانا ہے. تو جزاک اللہ خیر جی, ہیو پیشنس آل آف یو. اینڈ باقی اچھے برے وقت آتے ہیں, وہ الحمدللہ ہم نے بہت سارے پہلے کاٹے, اور بھی دیکھنے کو تیار ہیں. جہاں آپ بات کر رہے ہیں پورا کا پورا اکنامک سٹرکچر امپروو کرنے کی اور ایک شہر بسانے کی, تو ایک مثال ہے جی جو میں آج کل اپنے رفقا کو دیتا ہوتا ہوں, آپ کو بھی بتاتا ہوں, کہ دبئی کے شیخ اپنی ایک سٹوری ہے, شیخ محمد بن راشد, اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے بچپن میں اپنے استاد کے ساتھ صحرا میں بھیج دیتے ہوتے تھے. یہ تب کی بات ہے جب دبئی ڈیولپ ہونے سے پہلے کی بات ہے, تو جب شیخ راشد کے دور کی بات ہے, تو وہ انہیں صحرا میں بھیج دیتے تھے,
اور ان کے استاد محترم جو ہیں وہ رات کو صحرا میں جس ٹینٹ میں ان کو ٹھہراتے تھے ان کے بستر میں چھوٹے چھوٹے بچھو چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بچھو جو ہے ان کو ڈنگ مارتے تھے اور صبح اٹھ کے وہ ان بچھوؤں کا جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج کرتے تھے۔ تو شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تب جا کے سمجھ آئی کہ میرے ٹیچر ایسے کیوں کرتے ہیں۔ جس دن صحرا میں اکیلا تھا اور ایک بڑے بچھو نے مجھے ڈنگ مارا، تو ان چھوٹے بچھوؤں کے کاٹنے سے جو امیونٹی میرے جسم میں کریٹ ہوئی اس نے مجھے اس بڑے بچھو کے ڈنگ سے بچا لیا۔ تو الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچھو ڈنگ مار رہے ہیں نا جی، یہ آپ کی امیونٹی کریٹ کر رہے ہیں، آپ کی امیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، بڑے بچھوؤں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور بڑے بچھو جو ہے وہ اس ملک میں جو اللہ کا دین نافذ کرنے کی سوچ اور اللہ کا دین نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ بڑے بچھو ہیں، اور ہم سب نے مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے ہاؤسنگ کے مسائل، ہمارے گھروں کے مسائل، ہمارے پانی بجلی گیس کے مسائل یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، اور مرنا حق ہے، موت حق ہے۔ ہم سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دہ ہونا ہے کہ جو استطاعت اس نے ہمیں دنیا میں عطا کی وہ کیا ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا اس میں کردار کیا تھا۔ تو ہم اپنے پروجیکٹ کے تھرو اور اپنے عمل کے تھرو اور اس لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کے تھرو اور اس سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کے، یہ جو سوچ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کو پھیلانے کی خاطر اللہ کی قسم یہ کام کر رہے ہیں، اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی خواہش ہی نہیں۔ روز اول سے ایک ہی خواہش اللہ پاک نے دل میں رکھی اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کی، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں۔ اس لیے جگہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیولپر ہیں، ڈیولپر ہی رہیں، مذہب کے ٹھیکیدار نہ بنے۔ بھائی ہم مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں نا، اور اللہ پاک نے جو ہر مسلمان کو ایک فریضہ عطا کیا ہے اس فریضے کو نبھانا ہے کہ نہیں نبھانا۔ اگر آپ کو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ پاک نے یاد رکھنے کا موقع دیا ہوا ہے اور یہ سوچ زندہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اسے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس جواب دہ ہونے کے لیے یہ ساری کوشش کاوش جو اللہ پاک نے ہمیں کیپیبلٹیز عطا کی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین قسم کا پروجیکٹ ڈیلیور کریں، بہترین قسم کی سوچ ڈیلیور کریں اور بہترین قسم کا نظام اس شہر کے لیے بھی وضع کریں اور اس شہر کو مثال بنا کے پھر اپنے ملک کے لیے بھی وضع کریں۔ جزاک اللہ خیر جی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔